لنفسه فی شیء قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اپنی ذات کا کسی شخص سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ بہت کچھ لوگوں نے کیا آپ کے ساتھ، بڑے بڑے الزام لگائے، بڑے بڑے بہتان لگائے، آپ کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بڑی بڑی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ آپ کے عزیزوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اس سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن الا ان ينتهك حرمت اللہ، لیکن اگر کسی شخص نے اللہ کے دین کی کوئی حد توڑی ہے پھر اسے معاف نہیں کیا، قانون کا نفاذ کیا، اللہ کی نافرمانی اگر کسی شخص نے کی ہے اور وہ نافرمانی ایسی ہے کہ اس میں سزا بنتی ہے، حد لاگو ہوتی ہے، تو اسے معاف نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا کہ امیر آ گیا ہے، امیر آدمی ہے، اسے چھوڑ دو، غریب ہے اس کو حد نافذ کر دو، یہ نہیں کیا۔ اللہ کی شریعت کے نفاذ کے معاملے میں آپ انتقام لیتے تھے۔ انتقام کا مطلب اس آدمی کو اللہ کی شریعت کے مطابق سزا ضرور دیتے تھے، اور یہ اس لیے کہ اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی تھی، وَيَنْتَقِمُ اللَّهُ بِهَا، اور اس کا مطلب صرف اللہ کے دین کا نفاذ ہوتا تھا۔ یہ آپ کی عام حالت تھی۔ اسود صحابی ہیں، ایک وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے قال سألت عائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ایک شخص نے آگے پوچھا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یصنع فی بیتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ امی فرماتی ہیں کان یکون مہنۃ اہلہ، آپ فرماتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کے ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام چھوٹے موٹے وہ کرتے تھے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ جھاڑو بھی دے دیتے تھے، بعض میں یہ بھی ہے کہ آپ آٹا بھی گوندھ دیتے تھے، یہ بھی ہے کہ آپ آگ جلا دیتے تھے، گھر کے کام کر دیتے تھے، گھر کے کام۔ محنت ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، محنت عربی زبان میں ان کاموں کو کہتے ہیں جن کاموں کو بڑے لوگ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو محنت کہتے ہیں۔ توہین ہے، میری توہین ہے یہ فلاں کام کرنا، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ گھر کے کام کرتے تھے، چھوٹے موٹے کا سب کام کرتے تھے ہمارے ساتھ، ہمارے کام ہاتھ بٹاتے تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ تانی، مطلب بیان کیا، تانی خدمت اہلہ، اپنی اہلیہ کی خدمت کر دیتے تھے، اپنی گھر والی کی خدمت کرتے تھے۔ فائزہ حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہوتا وہیں ہم سب کو چھوڑ کر خرج علیہ الصلاۃ، نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ آپ کے گھر کے معمولات تھے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک آدمی آ گیا، دیہاتی آدمی آ گیا۔ اب جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، بدوی لوگ ہیں، تہذیب سے دور، انداز گفتگو کرنا نہیں آتا، وہ جانتے ہی نہیں کہ تہذیب کیا ہوتی۔ وہ شخص آیا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجلاً، ایک آدمی آیا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین، آ کے کہنے لگا کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں چل رہی ہیں نا، یہ مجھے دے دیں آپ۔ اچھا بھی اب غور کرو ذرا، تو سوچو ذرا اس بات کو، سوچو نا ذرا۔ اس نے کہا یہ جو بکریاں ہیں چل رہی ہیں، میں تو بھوکا مر رہا ہوں، یہ جو دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریاں چل رہی ہیں نا، غنمن، یہ چل رہی ہیں نا، یہ مجھے دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہو، آپ نے کہا جاؤ جاؤ لے جاؤ، بکریاں دے دی اس کو۔
وہ 2 تھی 10 تھیں 15 تھی 20 تھیں 40 تھی 50 تھیں، پورا ریبر تھا، کہا لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اپروچ عام آدمی کی بیان کر رہا ہوں میں، کہ عام آدمی کس طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتے تھے۔ پھر وہ شخص نے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں گیا، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ، جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا، فَقَالَ اَيْ قَوْمٍ، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، سب کو، وہ لوگوں آؤ ادھر آؤ، اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، لوگوں وہ اطاعت کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ فواللہ، وہ اللہ کی قسم، ان محمدً یؤتی عطاءً، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، انہیں غریب ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، فقیر ہونے کا خوف ہی نہیں آتا، جو کچھ کوئی مانگے دے دیتے ہیں۔ اندازہ کرو کیسے لوگ مسلمان ہوئے، کیا سمجھے آپ؟ یہ حسن سلوک ہے جس سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، عطیت اختیار کرتے چلے گئے۔ ما یخاف الفقر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے۔ کیوں ہوتا؟ قرآن میں ہے، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعدکم الشیطان الفقر، شیطان تمہیں غریب ہو جانے سے ڈراتا ہے۔ اگر تم نے نیکی کا کام میں پیسہ لگایا، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، یہ شیطان ڈالتا ہے بندے کے دل میں، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی مانگتا ہے عطا کر دیتے ہیں، انہیں فقر کا ڈر نہیں ہے، وہ فقر سے خوف نہیں کھاتے۔ پھر آپ کے اندر جو برداشت کا ملکہ ہے، بھی لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، برداشت بہت ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بینا ہوا یسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا سفر میں، مقفلۃ من حنین، ہم حنین سے واپس آ رہے تھے، حنین کا قافلہ آگے نکل چکا تھا اور میں ساتھ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب راستے میں کیا ہوا، حتیٰ وہ کہتے ہیں عقلۃ العراب، عرابی آ گئے، گاؤں کے لوگ گنوار آ گئے، دیہاتی لوگ آ گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، کوئی چادر کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کا قمیض کھینچ رہا ہے، کوئی بازو کھینچ رہا ہے، کوئی خوش کر رہا ہے، وہ چمٹ گئے، آپ چمٹ گئے، اتنا انہوں نے تنگ کیا آپ کو، ینالونہ حتی ترہ الی ثمرۃ، آؤ اتنا ان کو تنگ کیا کہ دھکیلتے کہ ککر کے درخت کے پاس چلے گئے، اور اس درخت کے تنے کے ساتھ آپ کی چادر لپٹ گئی، آپ کو لپیٹ کر تنے کے ساتھ انہوں نے لپیٹ دیا۔ آپ انہیں کہہ رہے ہیں یار تو نہیں پھر دائی، چھوڑ دو یار، میری چادر تو مجھے دے دو، ان کو بات کرو نا، صحابہ دیکھ نے یہ ایسی تیسی ان کی، فرمایا آرام سے بیٹھو، تم کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے میری چادر دے دو، لو کان عدد ہذہ العزات نعمن، او بھائی میں آپ کو دوں گا میں آپ کو، جتنے سے درخت کے کانٹے ہیں نا، اتنے اونٹ میرے پاس آ جائیں گے، میں سارے آپ کو دے دوں گا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے بیچارے، غریب لوگ تھے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ دو، بھوکے مر رہے ہیں، وہ دشمنی نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک۔ اب مجھے بتاؤ کوئی امیر آدمی ایسا ہے یہاں، کوئی شخص اس طرح اس کو کر سکے؟ کوئی حکمران ہے ایسا جسے کوئی فقیر آدمی جا کے اس کو اس طرح پکڑ کے کہے کہ مجھے دے؟ کوئی مثال دکھاؤ اس معاشرے میں، اتنی عمومیت ہے۔ کہتے ہیں میری چادر مجھے دے دو، اس درخت کے اوپر جتنے کانٹے ہیں نا، اتنے اونٹ میرے پاس آئیں گے نا، تو میں آپ کو دے دوں، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ پھر فرمایا ثم لا تجدونی بخیلا، لوگوں چھوڑ دو مجھے،
تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، میں دوں گا تم کو. فلا کذوبن، مجھے جھوٹا نہیں پاؤ گے، میں نے جو وعدہ کیا پورا کروں گا. بلا جبانن، اور مجھے حریص نہ پاؤ گے، تنگ دل نہیں پاؤ گے مجھے. میں جب میرے پاس مال آئے گا میں تم لوگوں کو دوں گا، غریب لوگوں کو تقسیم کروں گا. یہ تھی لوگوں کی اپروچ اس لیڈر کے ساتھ، اس رہنما کے ساتھ جس کے پیچھے فوجیں چلتی تھیں، جس کے اشارہ ابرو پر لوگ جان لینے کے لیے تیار تھے. یہ تھی اس کی اپروچ. اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا قال کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ تھا، اور آپ نے اپنے اوپر جو چادر لی ہوئی تھی اس کا کنارہ یمنی چادر تھی، کنارہ اس کا کڑھائی کی ہوئی تھی. اچھا آپ یہ بات میں آپ بھی عرض کر دوں، ہم میں سے کوئی شخص کڑھائی والی چادر اوپر لے لے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی اپنی بیوی کی چادر لے کے آ گیا. عجیب و غریب لوگوں کا ذہن ہے، عجیب و غریب. رنگوں کو تقسیم کر لیا لوگوں نے، رنگوں کے تقسیم، رنگوں پر فرقے بنائے ہوئے لوگوں. فلاں فرقے کا رنگ فلاں ہے، فلاں کی پگڑی فلاں ہے، فلاں کا فلاں ہے. شریعت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں. قطعاً اس کو لوگوں کی چوائس پہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے استعمال کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس چادر کا کنارہ کڑھائی کی ہوئی تھی، جو چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی بکل لگائی ہوئی تھی اس کی. فأدرکہ العرابی، عرابیوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیہاتیوں نے پہچان لیا، پا لیا آپ کو. فحجزہ برداہ جبزہ شدیدتاً، وہ آئے، وہ عرابی آیا، اس نے چادر پکڑ کے کھینچا زور سے، اس کی رگڑ لگ گئی آپ کی گردن پر. وہ کہتے ہیں میں نے اس رگڑ کا نشان دیکھا ہے، آپ کے گردن پر اس کی رگڑ لگی. آپ نے مجھے کہا تو پیچھے رہ تو. راجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راجا نبیون فی نہر العرابی، آپ نے موڑ کر اس طرح اس کو پیچھے اس کی طرف دیکھا. آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کچھ ناراض ہو گئے اس کے ساتھ؟ اسے جھڑکا ہے؟ ایسا نہیں کیا، تکلیف ہوئی ہے، لیکن مڑ کے جب دیکھا تو وہ کہتے ہیں حتی نظرت الی صفۃ، ہنس کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مسکرائے. آنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثرات ہاں بہا حاشیۃ البرد، وہ کہتے ہیں میں نے اس کی رگڑ آپ کی گردن پر دیکھی تھی، اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے، لیکن آپ نے جب اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف منہ کیا تو ہنس پڑے، مسکرائے. تو اس نے کہا یا محمد، اس نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے حکم دو اپنے لوگوں کو کہ مجھے بھی دیں. اپنے لوگوں کو حکم دو کہ اللہ کے مال میں سے مجھے بھی دیں. الذی عندک، جو کچھ ہے نبی تیرے پاس ہے حکم دے مجھے بھی دو. میں غریب آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، بے روزگار ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے بھی دو. فالتفت الیہ ثم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. ثم امر لہ بعطاء، پھر حکم دیا صحابہ کو جو مانگتا ہے اس کو دو، اس کی ضرورت پوری کرو. ایک دفعہ ایک اور حدیث میں ہے، مسجد میں آپ بیٹھے تھے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. آپ جب بیٹھتے تھے صحابہ میں، اوپر سے آنے والا پہچانتا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یعنی آپ اپنے لباس کے لحاظ سے بالکل عام لباس پہنتے تھے، جو عام ان لوگوں کا لباس تھا. کوئی انفرادی کوئی اعزازی قسم کے لباس نہیں پہنتے تھے کہ دور سے پہچانے
کہ یہ جی گدا لگا ہوا ہے، یہ جی کرسی لگی ہوئی ہے، یہ کوئی خاص قسم کی یونیفارم ہے جس سے آپ پہچانے جائیں۔ صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں، اوپر سے آنے والا پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، ایک عربی آیا، اس نے باہر آ کر کے 2 اونٹ بٹھا دیے، بٹھا کے اونٹ آ گیا مسجد میں، آ کے اس نے آپ کو یہاں سے پکڑ لیا، پکڑا، ہلایا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ جو حرکت کی ہے تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے ڈر نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ فرمائیے بھائی۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، میاں طفیل محمد مرحوم جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے، وہ سعودیہ کے دورے پر گئے، شاہ فیصل شہید کو ملنے کے لیے گئے، تو شاہ صاحب نے جو ٹائم رکھا تھا نا عوام کو ملنے کا، اس کے لیے ایک بڑی کھلی جگہ رکھی ہوئی تھی، وہاں باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا سب آنے والوں کے لیے کھانے کا۔ میاں صاحب کہتے ہیں جب ہم گئے اطلاع ہوئی، ان کا آ جاؤ، اور لوگ بیٹھے ہیں، اور بھی سادہ کرسیاں لگائی ہوئی تھی، بالکل سادہ، ان سادہ کرسیوں پر شاہ صاحب بیٹھے تھے، شاہ فیصل شہید کی بات ہے، یہ بھی بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، پورا ہال بھرا ہوا، بے شمار لوگ ہیں، وہ دیہاتی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، وہ آتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے شاہ صاحب کے گھٹنے پکڑ لیے، فیصل شہید کے گھٹنے پکڑ کے زور زور سے اس نے ہلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی بات کر یہ کیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں مر گیا، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ اس نے کہا بھائی میں دیتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ وہ آپ کے گھٹنے پکڑ کے ہلائے جاتا ہے، کوئی آتا ہے وہ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے، اسے ہلاتا ہے، کہتا ہے مجھے میرا حق دو۔ وہ آرڈر کرتے ہیں جاؤ بھائی اس کو دو، جا بھائی اس کو دو۔ کیا ایمانداری سے بتاؤ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے؟ ہمارا کوئی حکمران اس طرح کا ہے؟ ہمارا کوئی امیر کبیر آدمی اس طرح کا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چال چلتی ہے؟ ہماری مجلسیں اس طرح کی ہیں؟ کوئی چیز دکھا دو مجھے۔ یہاں تو بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ان کے پاس جائے، کسی چھوٹا آدمی جا ہی نہیں سکتا ان کے پاس۔ ان کے خاص ایک یونیفارم ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، چوہدری صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحب بیٹھے ہیں، فلاں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ آخر کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ کدھر گیا وہ اسلامی معاشرہ؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کو دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ اب جب اس شخص نے آ کے آپ کے کو ہلایا اور آپ نے فرمایا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اچھا کیا کہتا ہے؟ میرے بچے بھوکے مر گئے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، میں 2 اونٹوں کا بوجھ لوں گا آپ سے۔ اونٹ باہر بٹھائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک اونٹ پر خرما کھجوریں لاد دو، کھجوریں لاد دو، اور دوسرے پر جو لاد دو۔ اونٹ بھر کر 2 اونٹوں کا بوجھ اس کو دیا، اسے کہا خوش ہو کر جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ یہ اپروچ تھی لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، اب عرب کے شہروں میں بے شمار لوگ تھے، حبشہ کے لوگ تھے، دوسرے ملکوں کے لوگ تھے جن کا کوئی کنبہ قبیلہ ہی نہیں وہاں تھا، وہ لوگ تھے۔ ایک لونڈی، غریب سی لونڈی، کالی کلوٹی لونڈی، وہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بازو سے پکڑ لیا۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ادھر سائڈ پہ ہو کر میری بات سنو۔ آپ اس کے ساتھ چل گئے، کھڑے رہے۔ اس نے اپنی بات کی، اپنی ضروریات بیان کی، اس کے بعد آپ نے اس کی ضروریات پوری کی، اس کو حکم دیا کہ اس کی ضروریات پوری کرو۔ یہ ہیں آپ کے تک لوگوں کی اپروچ تھی۔ اتنے عام آدمی تھے آپ، اتنی عمومیت تھی آپ کی۔ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، سارے چمٹ گئے آپ نے سب کے ساتھ پیار کیا، محبت سے پیش آئے، ان کو پیار دیا،
اور وہ خوش ہو کر کے چلے گئے. کتنی اس طرح کی مثالیں ہیں. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں اپنی امی کے ساتھ آپ کی خدمت میں گیا. اس وقت میری عمر 4-5 سال ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مذاق پانی پیا اور کلی میرے منہ پر مار دی. مذاقاً آپ نے کلی میرے منہ پر مار دی. وہ کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے. پھر آپ نے مجھے پیار کیا اور میرے لیے برکت کی دعا کی. بے شمار مسالے آپ کی زندگی کے اس طرح کی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کھانا پکایا آپ کا، آپ میرے گھر تھے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی چیز آ گئی، وہ خاص کھانا پکا لیا. انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے کھانا پکایا ہے اور کھانا بھیجا ہے. انہوں نے خادمہ سے کہا کہ دیکھ حفصہ کا کھانا آئے نا تو نے جان کے گرا دینا ہے اس کو زمین پر. کھانا میں دوں گی پہلے، حفصہ کا کھانا پہلے نہیں جانے دینا. ابن کثیر میں یہ لکھا ہے واقعہ. اب لونڈی نے کیا کیا، اسے نرم ہاتھ سے پکڑا، وہ پیالہ گر گیا. اچھا جب پیالہ گر گیا کھانا بھی جو ہے وہ گر گیا. فرماتی ہیں آپ وہ کھانا بیٹھ کر زمین سے اکٹھا کر رہے تھے اور اسے کچھ نہیں کہا، اسے کچھ نہیں کہا، لونڈی کو کچھ نہیں کہا. کھانا اکٹھا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. آپ نے زمین پر گرا ہوا کھانا اکٹھا کر کے برتن میں ڈال لیا، لونڈی کو کچھ نہیں کہا. کتنے واقعات بیان کر رہے. ایک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دوستوں کی دعوت کی. تربیت دیکھیے کیسی تھی، صحابہ کی تربیت بھی ایسی طرح ہوئی ہے. اور یہی بات قرآن نے کہی ہے نا آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا. اے صحابہ کی جماعت، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح اس نبی پر، اس کتاب پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تب ہدایت پائیں گے. اب ہم لوگ کہتے ہیں جی صحابہ غلطی نہیں کرتے تھے. جہالت کی تھے. قرآن نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہوا ہے اور کہہ دیا، قرآن میں لکھ دیا کہ جس طرح کا ایمان تم لائے ہو اس طرح کا ایمان یہ لوگ لائیں گے اس نبی پر تب ہدایت پائیں گے. اب ہم اپنی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کے اندر کیڑے نکالے جا رہے ہیں، صحابہ کو کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو خیر انہوں نے دعوت کی، دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر کھانا لگ رہا ہے. وہ لونڈی جو تھی، خادمہ جو تھی، اس کے ہاتھ سے سالن والا پیالہ گر گیا. وہ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ. حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر گرا، کپڑے خراب ہو گئے، سالن گرم تھا، وہ بھی تکلیف ہوئی. انہوں نے اسے کہا کچھ نہیں، صرف اس کی طرف دیکھا انہوں نے. اب ظاہر ہے کہ جب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ آپ کو غصہ لگا ہے، ناراض ہو گئے آپ، چہرے پر غصے کے اثار آ گئے. وہ لوڑی بڑی سمجھدار تھی، ہم جیسی نہیں تھی. ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی. لونڈی نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ. لونڈی نے جملہ پڑھا نہیں، والکاظمین الغیظ. ان کا چہرہ بدل گیا، غصہ اتر گیا. لونڈی سمجھ گئی کہ ان کا غصہ اتر گیا ہے. اس نے فوراً دوسرا جملہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس. پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں لوگوں. پھر وہ بول پڑے، کہنے لگے جب میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا بات بن گئی ہے. اس نے اگلا جملہ پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین. اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. فرمایا جا تم آزاد ہو، جاؤ تو آزاد ہے. بتائیے کہاں ہیں یہ نقشے آج؟ کسی آدمی کی زندگی میں مجھے بتائیں، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے شیخ کی زندگی میں بتائیں. حکمرانوں کو تو ویسے ہی چھوڑیے. یہ ہے وہ دراصل سبق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے امت کو. اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ سبق دیا ہے.
بے شمار واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، بے شمار واقعات. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کو اخذ کیا، اس پر عمل کیا ہے. یہ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات پڑھ کر دیکھیں. یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اس کے شوہر نے انہیں ماں کہہ دیا. اب وہ روتی بلاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں. عرب سمجھتے تھے کہ بس وہ عورت کو طلاق ہو گئی، میں کدھر جاؤں. آپ خاموش رہے. حکم الہی کا انتظار ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں اس کو. وہ رو رہی ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میرے شوہر نے یہ کر دیا. یہ آیات نازل ہوئی سورہ مجادلہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کے وہ احکام سنا دیے. ہو گیا فیصلہ. کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنی خلافت کے زمانے میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں خولہ مل گئی. انہوں نے روک لیا، اشارہ کیا خلیفہ کو رک جاؤ میری بات سنو، بتاؤ بھائی آپ بتاؤ آج کیا حال ہے ہمارا، روک کے دکھاؤ کسی کو. فرمایا رک جائیے میری بات سنیں. خلیفہ روک گئے، سواری سے اتر گئے، کھڑے ہو گئے، بات سننے لگ. اس نے وہ بوڑھی ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی، کان میں بات کر رہی تھی. عمر ساتھ جھکائے سن رہے ہیں، وہ بات کر رہی ہے. بہت دیر گزر گئی. ساتھ والے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا خلیفہ کو، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، اتنی ساری دنیا رکی بیٹھی ہے اور یہ بس ایک بوڑھی کی بات سنے جا رہے ہیں. جب انہوں نے بات ختم کی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کتنا ٹائم لگا دیا، کتنا وقت لگا دیا، کیا ماجرا ہے، آپ نے اتنی لمبی چوڑی باتیں سن. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ ہمیں نہیں پتہ. فرمایا یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے سورہ مجادلہ اتری. اگر وہ مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی میں کھڑا رہتا، صرف نماز کے لیے جاتا جہاں سے لے کر. یہ تربیت تھی، یہ دی گئی تھی، اس طرح سیکھا تھا لوگوں نے. اس کو کہتے ہیں تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اللہ نے یہ بات نہیں کہہ دی قرآن میں، یوں ہی نہیں کہہ دی. سورہ نون والقلم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے کہا، سرٹیفکیٹ دیا کہ اے نبی تو خلق عظیم پر ہے، تیرا خلق عظیم ہے. یہ ہے اخلاق. اور یہاں تک فرمایا لوگوں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم اپنے دوستوں سے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ہنس کر ملو. یہ ہنس کر ملنا، خوش ہو کے ملنا، خوش ہو کے لوگوں دوستوں کو ڈیل کرنا بھی صدقہ و خیرات ہے. اسی لیے اقبال کہہ گئے ہیں دین فطرت از نبی یا موختیم، در رہے حق مشعل فروختیم. وآخر دعوانا